فرمائیے گا یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جی اس کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ کس طرح سے تعمیر و ترقی وہاں پر ہو، افغانستان میں امن ہو، تو آپ اس کانفرنس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کانفرنس مثبت طرف جائے گی، یعنی اس سے کچھ نتیجہ بھی نکلے گا؟ یہ جس طرح ماضی میں کانفرنسیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، اس کی طرح ایک ویسے کہ ویسی یہ بھی کانفرنس، اس کا بھی یہی حال ہوگا؟ بالکل، یہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 60 سے زیادہ ملکوں کے وزراء اور اہم رہنما اس میں شامل ہیں۔ یہ افغانستان کے گورنمنٹ کے آفیسری میں، البتہ یہ ان کی ریاست میں ہے، ان کی ریاست میں ہو رہا ہے یہ، اور بین الاقوامی متحدہ کے سربراہی میں ہو رہا ہے یہ کانفرنس۔ بہت بڑا کانفرنس ہے۔ اس میں افغان گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور وہ دو ایجنڈے کے ساتھ یہاں گئے ہیں۔ ایک تو طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنا، ایک ان کا اہم پہلو یہ تھا، اور دوسرا جو تعمیراتی کام ہے، افغانستان جو جنگ زدہ ملک ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے دنیا سے فنڈز ان کو ملیں۔ ان دو بنیادی ایجنڈوں کے ساتھ وہ ادھر گئے ہیں۔ لیکن اگر عوام کو دیکھا جائے، افغانی عوام کا، وہ ابھی ان کانفرنسوں پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کئی بار اس طرح کانفرنس ہوئے اور اس سے افغان عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا اور جنگ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کابل میں پھر دھماکہ ہوا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے، اور وہاں یہ کانفرنس چل رہا ہے۔ تو افغان عوام کو اتنی زیادہ امید نہیں ہے، صرف وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے، کوئی نجات کا راستہ ان کے لیے مل جائے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ایک ایجنڈا جو فنڈز ہیں، دنیا نے کہا کہ ہم 15 ارب ڈالر سے زائد کی جو امداد ہیں وہ افغانستان میں تعمیر و ترقی کے لیے دیں گے۔ یہ 15 ارب ڈالرز البتہ 2016 میں دیا گیا ہے، افغان گورنمنٹ کو 2016 میں 15 ارب ڈالرز دیا گیا ہے۔ ابھی یہ دنیا افغان گورنمنٹ سے اس کا حساب مانگتے ہیں کہ آپ نے کہاں یہ خرچ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ 15 ارب ڈالر افغانی عوام میں خرچ ہوا ہو سب، البتہ یعنی کہ کرپشن بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرپشن تو بہت زیادہ ہے، صرف افغان گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے جو مؤسسات ہیں، کمپنیاں جو افغانستان میں آئی ہیں بڑی بڑی، ہاں، وہی یہ پیسے واپس لے کر جا چکے ہیں اپنے ملکوں میں، میرے خیال میں۔ اچھا، اس کا مطلب دنیا کو ایسے دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا چلیں، ایک اور بات جو اہم پیش رفت صدر اشرف غنی کے حوالے سے سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے 12 رکنی جو ہے ایک وفد بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو براہ راست جو ہے افغان طالبان سے مذاکرات کریں گے، اور اس میں خواتین کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وفد اشرف غنی نے کیوں بنایا؟ پہلے تو وہ کہتے تھے ہم تو مذاکرات ہی نہیں کریں گے، اور دوسری طرف سے طالبان کے جو دھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ سفارتی کامیابی ہے، سفارتی سطح پر ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ نہیں، افغان گورنمنٹ تو پہلے سے حامد کرزئی کے دور سے وہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو جائے طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، ہمارا جو مخالف ہے وہ امریکہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، تو کس لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں؟ تو وہ کہتے تھے ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے ہیں۔ ابھی طالبان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے زلمئی خلیلزاد کے آنے کے بعد، جو دوسرا دورہ انہوں نے ابھی کیا، زلمئی خلیلزاد کے تھرو سے طالبان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مان لیں کہ افغان گورنمنٹ سے مذاکرات ہو جائے، تو اس لیے یہ 12 رکنی کمیشن یا وفد بنایا گیا ہے۔ تو کیا یہ اس سے مذاکرات کریں گے طالبان پہ؟ میرے خیال میں اس بار کریں گے، کیونکہ امریکہ، یورپ، رشیا، ان سب کے طرف سے طالبان کے اوپر ابھی دباؤ ہے کہ وہ کسی طرح مان لیں اور ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی کہ دونوں اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، کیا پھر حکومت کے علاقے جو تقسیم ہوں گے اس حوالے سے بات چیت ہوگی کہ کس کو کتنا حق دیا جائے، کس کو کتنا حق دیا جائے؟ یقیناً اس طرح کی باتیں ہو جائیں گی۔ افغانستان تقسیم نہیں ہوگا شاید، یا طالبان بھی آئیں گے، اس گورنمنٹ کے ساتھ ملیں گے، وہ بھی انتخابات میں شریک ہوں گے، آئندہ اگلے سال جو صدارتی انتخابات ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں گے، اپنا وہ آگے کریں، بندہ لے کر آئیں گے، یا ان کہ ان کو کچھ صوبے مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں فیڈرالی جو ہیں، اس طرح شاید ان کو کچھ صوبے دیا جائیں، وہاں
وہ حکومت چلائیں، لیکن وہ میرے خیال میں دور ہے فی الحال. وہ کوشش یہی ہو رہی ہے کسی طریقے سے ان کو انتخابات میں لایا جائے اور مشترک گورنمنٹ بنایا جائے. زلمے الخلیلزاد نے بھی یہی کہا کچھ دن پہلے کہ 2019 اپریل سے قبل جو اپریل میں انتخابات ہو رہے ہیں اس سے پہلے طالبان مان لیں گے اور یہ اس مذاکرات میں شامل ہوں. اس میں پھر امریکہ کی بھی انخلا کی پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں اور زلمے خلیلزاد نے بھی کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم معاملات کو سنبھال لیں اور پھر امریکہ سے نکل جائیں، تو کیا وہ بھی نکل جائیں گے؟ کلی طور پر شاید نہ نکلیں، جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا ان کے کچھ اڈے باقی رہیں گے جیسے باقی ممالک میں ہیں امریکہ کے اڈے. تو امریکہ آیا نہیں تھا کہ یہ اڈے چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اس کو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا، رشیا، پاکستان ان سب پر بھی نظر رکھا جائے. تو اگر یہاں سے جائے گا تو 17-18 سال جو اس نے اتنے بندے وہاں دیے، اتنے ان کے فوجی مارے گئے، اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے، میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل جائیں گے. شاید کچھ اڈے اور کچھ اڈوں پر طالبان بھی شاید اتفاق کر لیں، تنازل کر لیں کہ کچھ اڈے ان کے افغانستان کے. اچھا، آپ نے بات کی کہ امریکی فوجی بہت مارے گئے اور ہم خبریں سن رہے ہیں کہ کل بھی غالباً کل یا آج 3 فوجی امریکی مارے گئے اور اس سے پہلے بھی مارے گئے. اور ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اب تک جو ہے 2001 سے اب تک تقریباً جو ان کے تعداد بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 4 ہزار فوجی مارے گئے، لیکن بہت زیادہ مارے گئے ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مارے جانے والے فوجی ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، جس طرح سے انہوں نے عوام کو بہت زیادہ مارا ہے تو امریکہ اس کو کم بتا رہا ہے، تو اس سے پھر امریکہ کی جو اپنی ملک ہے، امریکہ کا اپنا ملک، وہاں پر بھی اس کے خلاف احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں. تو امریکہ پھر یہ جو فوجی آتے ہیں اس کے اوپر جو پریشر ڈالا جاتا ہے، تو امریکہ کیوں نہیں یہ بات سوچتا کہ ہمارے فوجی مر رہے ہیں، وہاں کی عوام وہاں ان کے خلاف کیوں نہیں احتجاج کرتی؟ امریکہ کے پاس ایک تو فوج کم نہیں ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر لگا دے کہ بندے مر رہے ہیں، کہ وہ بندے ان کو مل جاتے ہیں ہر جگہ، حرامی بندے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے ان کو فوجی بنا کر ان ملکوں پہ چڑھائی کرتا ہے. وہ میرے خیال میں اس لحاظ سے ان کے پاس انسانیت، یہ بندے مرنا نہ مرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس کے اپنے مقاصد، اپنے منافع خطے میں کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں میرے خیال میں. اچھا، ایک اور جو بات ہے افغانستان کے حوالے سے کہ یہ ساری امن مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن جو ایسی پاورز ہیں، ایسی طاقتیں ہیں جیسے جو جن کے وہاں پر مفادات ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے، یا اسی طرح امریکہ ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں، پاکستان کی بھی اپنے منافع ہیں وہاں پر، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے، جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے، لیکن ایران اور انڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کسی حد تک کہ وہاں سے نکل جائیں. تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پھر مستقبل میں؟ ابھی فی الحال جو طالبان مذاکرات کے لیے اگر آمادہ ہو جائیں اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں جیسے زلمے خلیلزاد یہ بتا رہا ہے، تو اس کے بعد شاید جو فاطمیون تھے، لشکر فاطمیون افغانی شیعوں سے وہ بنایا گیا تھا جو سوریہ میں لڑتے تھے بشار اور ایران کے مفادات کے لیے، شاید وہ ایران لائیں اور ان کے تھرو سے افغانستان کا جو جنگ ہے اس کو طویل کر سکے، خانہ جنگی ہو جائے اندر، خانہ جنگی، یا جیسے بھی طالبان کر رہے ہیں یہ کام پھر فاطمیون بعد میں کریں گے. اور ایران کے جو مفادات ہے یقیناً وہ اسی لڑائی میں ہیں. اچھا، شاید پاکستان کسی طریقے سے آمادہ ہو جائے، کیونکہ ابھی مولا عبدالغنی برادر کو زلمے خلیلزاد کے کہنے پر پاکستانی گورنمنٹ نے رہا کیا ابھی اتنے سالوں بعد. میرے خیال میں پاکستان بھی اپنے منافع چاہتا ہے، پاکستان بھی، اور جو نئی گورنمنٹ ہے اس سے امید بھی ہے، بالکل امید بھی ہے، اور اوپر سے امریکی دباؤ بھی ہے نا پاکستان کے اوپر، دباؤ بھی ہے کہ وہ طالبان کو آمادہ کریں کہ اس مذاکرات کو مان لیں اور اس میں شریک ہو جائیں. اچھا، افغانستان میں داعش ہے، داعش کا وجود افغانستان میں ہوگا بالکل، لیکن بہت سپورٹ کر رہے ہیں کتنے، کیونکہ جو دھماکے ہوتے ہیں جیسے اداروں میں اور مسجد، داعش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عراق اور سوریہ میں، صحیح ہے، وہاں سے افغانستان لایا جا رہا ہے. تو وہاں کس نے پیدا کیا تھا؟ وہی ابھی سپورٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے امریکہ یا دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے وہاں پیدا کیا تو وہی اس کو لا رہے ہیں. امریکہ شاید، لیکن ایران اور اسرائیل کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. ایران اور بشار الاسد کا جو ایجنسی ہے، انہوں نے بہت اس کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے داعش کے تھرو سے انہوں نے اپنے مخالفین کو سوریہ میں اور عراق میں مارا، اور اسی داعش کو ابھی لا رہے ہیں یہ افغانستان میں.